الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301، حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، غزوت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیش العسرت۔ جیش العسرت غزوہ تبوک کا نام ہے۔ غزوہ تبوک ایک جگہ کا نام ہے جس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے تعاقب میں نکلے تھے، اور اس غزوے پر جاتے ہوئے صحابہ کرام کی مالی حالت بہت سخت تھی۔ سواری کے لیے اونٹ بھی پورے نہیں تھے، اور کھانے کا سامان بھی نامکمل تھا، اس لیے اس کو جیش العسرت کہتے ہیں، یعنی وہ لشکر جو بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا تھا۔ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي۔ حضرت یعلا بن امیہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق میرے نیک عملوں میں سے جو سب سے اعلیٰ عمل ہے وہ جیش العسرت میں نبی پاک کے ساتھ سفر کرنا ہے، یعنی وہ اس قدر دشوار مرحلہ تھا کہ مجھے اپنے سارے نیک عملوں میں سے یہ نیک عمل افضل معلوم ہوتا ہے۔ اور اس سفر میں وکان علی اجیرن، میں نے ایک شخص کو مزدوری پر رکھا ہوا تھا، یعنی اس سفر میں نے ایک شخص کو بطور اجرت اپنے ساتھ لیا تھا کہ میرے سفر کے جو کام کاج ہیں وہ میری خدمت تو بجا لائے گا، میرے کام کرے گا۔ فقاتل انسانا، تو وہ جو میرا اجیر تھا اس کی ایک شخص کے ساتھ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا اسی سفر کے دوران، تو اس شخص نے میرے اس اجیر کی ایک انگلی کو دانتوں میں لے کر چبا دیا۔ فعد احدہما اصبع صاحبہ، دو شخصوں میں جھگڑا ہوا، ایک میرا اجیر تھا ایک دوسرا شخص تھا، دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کی انگلی اپنے دانتوں میں چبا دی، کاٹ کھائی۔ فانتزع اصبعہ فندر ثنیتہ، تو اس نے دوسرے جس کی انگلی دانتوں میں چبائی گئی تھی اس نے زور سے اپنی انگلی کھینچی، جس سے کاٹنے والے کے اگلے دو دانت جو تھے وہ ٹوٹ گئے۔ اس نے کاٹی کی، اس نے اپنی انگلی چھڑائی، اور اس چھڑانے کے دوران اس کے دانت جو ہے وہ گر گئے۔ فسقطت، وہ دانت گر گئے۔ فانطلق الی النبی، جس کے دانت گرے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا شکایت لے کر، اور بتایا کہ یا رسول اللہ اس شخص نے میرے دو سامنے والے دانت توڑ دیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی بدلہ نہیں دلوایا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا آفا یادع اصبعہ فی فیک تقدمھا، وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں چھوڑ دیتا تاکہ تو اس کا ہاتھ کھا ہی جاتا۔ جب تو اس کو کاٹ رہا ہے تو اس نے اپنے دفاع میں کچھ تو کرنا ہے، اپنا بچاؤ تو کرنا ہے اس نے۔ تو اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاوان اس سے نہیں دلوایا۔ اس حدیث شریف سے امام بخاری نے جو مسئلہ اخذ کیا ہے وہ باب کا عنوان باندھا ہے باب الاجیر فی الغزو، کہ جہاد کے دوران کسی کو مزدوری پر رکھ کے اپنا کام کروانا جائز ہے۔ جہاد کے سفر میں، جہاد کا سفر جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا میں کے لیے ہوتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے، نیکی میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس نیکی کے دوران اگر کوئی بندہ اپنی خدمت کے لیے کوئی اجیر رکھ لے
تو پھر اس میں یہ نہیں شبہ کیا جائے گا دیکھو جی یہ اللہ کی راہ میں نیکی کر رہا ہے اور یہاں بھی مخدوم بنا بیٹھا ہے، یہ عاجزی کے خلاف ہے، نہیں یہ نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ اگر وہ اجرت پر بھی کسی کو رکھ رہا ہے اس سفر میں تو اجرت تو اپنی جیب سے ہی دے رہا ہے نا، اپنی جان خرچ کر رہا ہے یا اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں ہی خرچ کر رہا ہے نا۔ تو امام بخاری نے اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جہاد کے سفر میں، جہاد کے دوران کسی کو اپنی خدمت کے لیے بطور مزدور رکھ لینا جائز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث سے ایک دوسرا مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر حملہ آور ہو اور جس پر حملہ کیا جائے وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے کوئی تکلیف حملہ کرنے والے کو پہنچا دے اور حملہ کرنے والے کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس نقصان کا تاوان ادا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دفاع کرنے والے نے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ تو کرنا ہی ہے۔ اسی طرح کسی کا اونٹ پاگل ہو گیا یا اونٹ کے علاوہ کوئی جانور جو سرمست ہو جائے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے لگ جائے، اور وہ سرمست جانور یا پاگل اونٹ یا کوئی بھی جانور جس شخص پر حملہ آور ہو وہ بندہ اپنا دفاع کرتے ہوئے ایسے جانور پر کوئی ڈراوے کے لیے مارے یا کچھ کہے اور اس کہنے کے دوران وہ جانور مر جائے، تاوان نہیں دیا جائے گا، اس جانور کی قیمت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ جانور کے مالک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جانور کا خیال رکھے۔ اگر یہ جانور کسی کا نقصان کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ اگلا بندہ اپنا نقصان ہونے دے؟ اس نے اپنے دفاع میں کچھ بچاؤ کی تدبیر تو کرنی ہے، اور اس بچاؤ کے درمیان اگر اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس نقصان کا تاوان نہیں دیا جائے گا۔ اگلی حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302 پہ ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانطلقا فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض، قرآن پاک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام چلے کشتی سے دریا پار کرنے کے بعد جو آگے بستی تھی اس بستی میں جا رہے تھے تو وہاں پر ان دونوں نے دیکھی ایک دیوار، جو دیوار ابھی گر رہی تھی، یعنی گرنے کی طرف مائل تھی، گرنے کے قریب تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی طرف اشارہ کیا، رفع یدہ، ہاتھ اٹھائے، یعنی اشارہ کر کے دعا کی، یا اس دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے اشارہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ان کے اس اشارہ کرنے سے ہی فاستقامہ، دیوار سیدھی ہو گئی۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی کرامت بھی تھی کہ آپ نے پراپر دیوار کو جس طرح سیدھا کیا جاتا ہے گرا کر نئے سرے سے تعمیر کرنا، ایسے نہیں کیا، گرنے والی دیوار کو اس طرح ہاتھ سے اشارہ کیا وہ سیدھی ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ ابی بن کعب کی روایت ہے، اور حضرت یعلا کی روایت یہ ہے کہ ان سعیدا قال، میرا خیال یہ ہے کہ سعید نے یہ کہا تھا فماسحہ بیدہ، کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار پر اپنا ہاتھ لگایا، اپنے ہاتھ سے مس کیا اس دیوار کو، اور ان کے ہاتھ کے مس کرنے کی برکت سے وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تو چاہتا تو اپنی کرامت دکھانے کی بجائے اس کو باقاعدہ مزدوروں کی طرح ہم دونوں دیوار ٹھیک کر دیتے اور مزدوری لیتے، اور پھر ہمارے کھانے کا کوئی انتظام ہو جاتا۔ ان دیہات والوں نے، اس بستی والوں نے تو ہمیں کھانا بھی کھلایا نہیں، ہماری مہمانی بھی قبول نہیں کی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال اٹھایا تھا۔ پھر آگے واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اتنا ہی ارشاد امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اور اس ذکر کے بعد جو امام بخاری نے مسئلہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اذا استأجر اجیرا علی ان یقیم حائطا یرید ان ینقض جازا،
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دیوار گر گئی ہے اور اسے نئے سرے سے بنانا ہے، اس کے لیے کسی کو مزدور رکھنا اور کام کروانا یہ تو جائز ہی ہے۔ ابھی دیوار گری نہیں، اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرانے کے لیے کسی کو مزدور رکھنا اور کام کروانا، اس پر یہ اعتراض نہیں اٹھایا جائے گا کہ یہ فضول خرچی ہو رہی ہے، ابھی گر تو لینے دیتے، جتنی دن گزارا ہوتا تھا اتنی دیر گزارا تو کرتے، بعد میں دیوار جب گر جاتی تو پھر اسے نئے سرے سے بنا لیتے، یہ فضول خرچی ہے، اس طرح کا الزام نہیں دیا جائے گا، بلکہ گرنے والے مکان کو گرنے سے پہلے، گرنے والی دیوار کو گرنے سے پہلے صحیح کرانا اور اس کام کے لیے مزدور رکھنا جائز ہے۔ کیونکہ اگر یہ کنسیپٹ اور تصور رکھا جائے کہ جب تک گزارا ہوتا ہے تب تک کام چلایا جائے تو اس گزارے کے چکر میں کسی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ انتظار کیا جائے مکان گرتا کب ہے، انتظار کرنے کی بجائے جب شک پیدا ہو جائے اور آثار نظر آنے لگ جائیں کہ اچانک گرے گا، کسی کا نقصان ہوگا، تو اس کے گرنے کا انتظار کرنے کی بجائے اسے گراؤ، نئے سرے سے بناؤ، فضول خرچی نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ بخاری شریف کی آج 2 احادیث ہوئیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اگلی احادیث پڑھی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر